جوئے سرود آفرین آتی ہے کوہسار سے، پی کے شراب لالگوں میں قدح بہار سے۔ موسیقی کی آواز پیدا کرنے والی ندی پہاڑوں سے بہہ رہی ہے۔ اس کی مستی بھری آواز سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے بہار کے میخانے سے سرخ شراب پی رکھی ہو۔ مستی میں خرام کا سن تو ذرا پیام تو، زندہ وہی ہے کام کچھ جس کو نہیں قرار سے۔ تو ذرا اس انسان کا پیغام تو سن لو جو چلنے اور جدوجہد کرنے کے نشے میں مست ہے۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ زندہ لوگ وہی ہیں جو کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ پھرتی ہے وادیوں میں کیا دختر خوش خرام ابر، کرتی ہے عشق بازیاں سبزے مرغزار سے۔ بادلوں کی شہزادی یعنی ندی وادیوں میں پھرتی رہتی ہے اور زمین پر موجود خوبصورت سبزے سے عشق بازیاں کرتی نظر آتی ہے۔ جام شراب کوہ کے خم کدے سے اڑاتی ہے، پستو بلند کر کے کھیتوں کو جا پلاتی ہے۔ یہ خوبصورت ندی پہاڑوں کے میخانے سے جام شراب لے کر آتی ہے اور پھر یہ شراب وہ کھیتوں کو لے جا کر پلاتی ہے جس سے وہ سیراب ہو جاتی ہیں۔ شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرعِ زندگی ہری۔ جس طرح ایک ندی اپنے ٹھنڈے پانی سے کھیتوں کو سرسبز و شاداب کرتی ہے، بالکل اسی طرح ایک شاعر بھی سچی اور کھری شاعری کرے تو اس کی برکت سے زندگی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے عیاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعار آزری۔ اور جب قوم بت پرستی کو اپنا شعار بنائے تو اچھے شاعر کی شاعری حضرت ابراہیم کا پیغام عیاں کرتی ہے، یعنی قوم کو بت پرستی سے بت شکنی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اہل زمین کو نسخے زندگی دوام دے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ وہ شاعری جو خون جگر سے تربیت پاتی ہے، جس میں اصلاح کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے، وہ زمین والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نسخہ ہوتی ہے۔ گلشن دہر میں اگر جوئے مے سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو۔ اگر زندگی کی باغ میں شاعری کی شراب نہ ہو تو پھر اس گلشن میں پھول ہوں گے نہ کلی، سبزہ ہوگا اور نہ ہی چمن ہوگا۔ اسی لیے زندگی کو سرسبز بنانے کے لیے مے سخن اشد ضروری ہے۔